ہماری گفتگو تفقہ فی الدین کے بارے میں ہے۔ تفقہ یعنی احکام اور معارف دینی کا صحیح طور پر سمجھنا۔ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ روایت میں ہے کہ جب حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کو کسی مہم کام کے سلسلے میں یمن روانہ فرمایا، جب آپ روانہ فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت آقا امیر المؤمنین کے بارے میں اس طرح دعا کی۔ پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کے حق میں اس وقت یہ دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ پروردگارا علی کو دین میں فقیہ بنا دے، یعنی تفقہ فی الدین عطا کرے علی کو۔ یہ اس قدر مہم ہے کہ پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کے لیے دعا دی ہے۔ تو اگر علی علیہ السلام کے لیے جو کہ امام کل ہے، جانشین پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام کے بعد عزیز ترین فرد الہی اور عظیم ترین ہستی کائنات کی، جب ان کے لیے تفقہ فی الدین اس قدر مہم ہے کہ پیغمبر دعا کریں، تو ہمارے لیے پھر کس قدر یہ امر مہم ہوگا۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبد اللہ تعالی بشیء افضل من الفقہ فی الدین، دین میں تفقہ پیدا کرنے کے ذریعے خداوند متعال کی جس طرح عبادت ہوتی ہے، اس طرح کسی اور شے کے ذریعے خدا کی عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی انسان دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین کو بمعنی واقعی سمجھیں، حقیقی معنی میں انسان دین شناس بنے، تو اس وقت خداوند متعال کی صحیح معنوں میں عبادت ہوتی ہے۔ اور تفقہ فی الدین اگر نہ ہو تو خداوند متعال کی جس طرح عبادت ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن خدا کی عبادت نہیں ہوتی، تسبیح پڑھنے والے بہت ہیں لیکن تسبیح نہیں ہو رہی، صرف دانے گنتے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن نماز نہیں ہو رہی، چونکہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، تو خدا کی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا جس کے پاس تفقہ فی الدین ہے وہ خداوند متعال کی بہتر عبادت کر سکتا ہے، اور یہ ہدف آفرینش ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، پس انسان پر لازم ہے کہ خدا کی اطاعت و عبادت کریں۔ خداوند متعال کی اطاعت و عبادت کے لیے تفقہ فی الدین لازم ہے، ورنہ مقصد تخلیق سے ہم دور رہیں گے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا فقہہم فی الدین، جب خداوند متعال کسی قوم کے بارے میں، کسی گروہ کے سلسلے میں یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے خیر ملے، صلاح ملے، ہدایت ملے، کامیابی ملے، سعادت ملے، اس وقت خداوند ارادہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو اور اس گروہ کو دین میں تفقہ عطا کریں۔ یہ خداوند متعال کا ارادہ کہ خداوند متعال ارادہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو خیر و صلاح اور خوبی، سعادت، نجات اور کامیابی ملے، تو خداوند ارادہ فرماتا ہے کہ پھر اس قوم کو اور اس گروہ کو دین میں تفقہ دینی چاہیے، یہ دین کو سمجھیں اور صحیح طرح سمجھیں تاکہ یہ اپنی مراد کو پہنچیں۔
اگر انسان احکام اور معارف الہیہ سیکھنے کے سلسلے میں کوتاہی کریں اور مسئلہ نہ جاننے کے بہانے، معارف سے آشنا نہ ہونے کے بہانے وظائف شرعیہ پہ عمل نہ کریں، کوتاہی کیا، نہیں سیکھا احکام شرعیہ اور معارف دینی سے آشنا نہ ہوئے، اب اس کے پاس یہ بہانہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں جاہل رہا، مجھے کیا معلوم، مجھے بالکل اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس بہانے سے کیا ہوا، وظائف شرعیہ پہ اس نے عمل نہیں کیا، اپنی شرعی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کیا۔ اب یہ شخص آخرت میں خداوند متعال کے حضور پہنچ جاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ خداوند متعال اسی شخص سے کہ جس کے پاس نہ جاننے کا بہانہ ہے، اس سے سوال ہوگا۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن خداوند متعال بندے سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے انسان سے، اکنت عالما، کیا تو عالم تھا، یعنی جانتا تھا، وظائف شرعیہ سے آشنا تھا، آگاہ تھا؟ قال فإن قال نعم، اگر بندہ کہے قیامت کے دن جی ہاں میں آشنا تھا، مجھے پتا تھا، احکام کا، وظائف شرعیہ کا پتا تھا مجھے، قال افلا عملت بما علمت، جب تو جانتا تھا تو جو کچھ جانتا تھا اس کے مطابق عمل کیوں نہ کیا، یہ سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ انسان اقرار کرتا ہے، پروردگارا مجھے معلوم تھا کہ میرے وظائف کیا تھے شریعت میں، تو خداوند سوال کرے گا کہ پھر اگر پتا تھا عمل کیوں نہ کیا۔ وَإِن قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا، لیکن اگر بندہ اس طرح سے خداوند متعال کو جواب دے کہ پروردگارا میں تو جاہل تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مسائل شرعیہ اور وظائف شرعیہ کیا ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، اس وقت خداوند متعال سوال کرے گا، قال لہو افلا تعلمت حتی یعمل، سیکھا کیوں نہیں تاکہ عمل کرے۔ تو دونوں طرف سے انسان آزاد نہیں ہے، نہ انسان یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ میں جاہل تھا، عمل نہ کیا، خداوند چلو سیکھا، عمل نہ کیا۔ چاہیے۔ تو یہ وظائف شرعیہ ہیں، یہ ہماری شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں، سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ حجت تمام ہے ان انسانوں پہ کہ خداوند متعال قیامت کے دن سوال کرے گا، اور اہل بیت نے اتمام حجت کر دی ہے۔ اب ہر شخص چونکہ وظائف شرعیہ میں آزاد ہیں، بس آزاد ہیں، آزاد یعنی اختیاری ہیں۔ اختیاری کا مطلب یہ نہیں کہ سیکھے نہ سیکھے تمہاری مرضی، نہ تمہارے اختیار میں ہے، سیکھنا واجب ہے۔ اب اس واجب پہ عمل کرتے ہو نہیں کرتے، یا انسان کی مرضی ہے۔ اگر سیکھا ثواب ہے اور نجات، اگر نہیں سیکھا تو جواب دہ ہونا ہے اسے، اور اسے اپنی سزا بھگتنی ہے۔